بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان وائس۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اسلام کب قبول کیا، ان کا والد کا نام، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاری ہے۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام و نسب: آپ کا نام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو عبداللہ و ابو عمر، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ قریش کی شاخ منویہ میں سے تھے۔ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے پانچویں پشت عبد مناف میں آپ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم یا ام حکیم بزابنت عبد المطلب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ کب کیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ فطرتاً نیک، راست باز، باحیا اور ایماندار انسان تھے۔ آپ نے استطاعت کے باوجود جہالت کے زمانے میں شراب کو منہ نہیں لگایا تھا۔ اسی طرح گانے بجانے، لہو و لعب اور زنا کاری سے جہالت کے زمانے میں محفوظ رہے۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے انسان تھے جنہیں اللہ پاک نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ یوں السابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ ایک روایت میں خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو ہم دونوں خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے آئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، عثمان، میں مخلوقات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں تو خدا کی جنت قبول کر۔ فرماتے ہیں میں تو سادہ جملوں میں اسے تاثیر تھی کہ بے اختیار میری زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف دامادی نصیب ہوا۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ غزوہ بدر میں عدم شرکت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان و مال کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے انہیں مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم دیا اور انہیں شرکۂ بدر میں نہ صرف شامل فرمایا بلکہ انہیں مال و غنیمت سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ زوال النورین کا لقب۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہ وہ شرف و امتیاز تھا جس کی وجہ سے آپ کو زوال النورین کا لقب دیا گیا۔
چند برس بعد جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اگر میری کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ بیعت الرضوان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ اہل مکہ سے مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اس خبر سے صدمے کا ہونا طیبہ اور یقینی امر تھا۔ اس خبر سے متاثر ہو کر سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع فرما دی اور اس جنگ سے فرار اختیار نہ کرنے پر بیعت لی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر موجود نہیں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ اس واقعے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو قرار دیا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد فرما کر آپ کو اہل اسلام کا نمائندہ قرار دیا۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو نہ پہنچ سکا۔ غزوہ تبوک کی تیاری میں حصہ۔ رومیوں نے جب مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو اس وقت سپر پاور تھے۔ تبوک مدینہ طیبہ سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیر عالم کا حکم جاری فرمایا۔ کم و بیش 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ موسم شدید تھا، تنگ دستی کا زمانہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہز جیش الشرد فلہ الجنہ، یعنی جو تنگ دستی کے باوجود اس لشکر کو تیار کرے گا اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ و صحابیات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دولت مند انسان تھے، اس لیے آپ نے سب سے زیادہ حصہ ملایا۔ ترمذی تشریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپیل کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ دیے۔ جب دوبارہ اپیل کی تو 100 اونٹ کا مزید اضافہ کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپیل کی تو 100 اونٹ مزید دینے کا اعلان کر دیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ جب آپ نے نقد رقم کی تھیلی پیش کی تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط مسرت میں اپنے ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل ضرور نہیں پہنچائیں گے۔ جب 3,000 کا لشکر لے کر آپ تبوک پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر صحیح نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ہفتہ قیام فرما کر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص اور معتمد علیہ تھے۔ خلافت صدیقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عہد صدیقی و فاروقی میں برقرار رہی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار باب حل و عقد میں ہوتا ہے، جن کی ہر وقت مدینہ طیبہ میں موجودگی ضروری سمجھی جاتی تھی۔ نیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ آپ خلافت صدیق میں چیف سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے اور مملکت کے نوشت و خواند کا کام آپ سے لیا جاتا تھا۔ خلافت فاروقی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمانہ خلافت سنبھالی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزل کی دولت نہ صرف برقرار رکھا بلکہ انہیں پہلے سے زیادہ اہمیت دی اور آپ شورا کے رکن رہے۔ جب فاروق اعظم پر ایک ایرانی النسل غلام ابو الولول فیروز مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا جسے زخم کاری لگے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچنا مشکل نظر آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشرم وشرم میں سے باقی 6 حضرات
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کر دی اور فرمایا ان میں سے جسے چاہے ہو خلیفہ بنا لو، کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان تمام سے راضی تھے۔ انتخاب خلافت۔ ان 6 بزرگوں کو نامزد کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر خلیفہ کا انتخاب کر لینا۔ 2 دن تک مجلس مشاورت جاری رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر یہ بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں بھی اپنا نام واپس لیتا ہوں، آپ دونوں حضرات معاملات میں میری ثواب دید چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین منتخب ہو گئے۔ فتوحات و توسیع مملکت۔ آپ نے اپنے دور میں عدل و انصاف کا دورہ قائم کر لیا، مالیاتی نظام قائم کیا، احتساب کا محکمہ قائم کیا، حدود و تعزیت کی نفاذ میں احتیاطی برقی، مسجد نبوی کی توسیع و ترمیم کی، نیز افادہ عامہ کی بہت سے کام کیے۔ قضاء کا محکمہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس لیے اصول و ضوابط قائم کیے اور پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ فتنہ کبریٰ۔ 30 ہجری میں مدینہ طیبہ کے قریب بیرادیس نامی کنویں کے منڈھیڑ پر تشریف فرما تھے کہ وہ مہر نبوت جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مکتوبات پر مہر لگایا کرتے تھے، آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو 6 سال تک آپ کے پاس رہی اور آپ اس سے مہر لگاتے رہے کہ وہ کنویں میں گر گئی۔ کنویں کا تمام پانی نکالنے کے باوجود مہر نہ ملی۔ اس مہر مبارکہ کے گم ہونے کے بعد نظام مملکت میں خلل آنا شروع ہو گیا، گویا برکات نبوت اٹھانا شروع ہو گئیں۔ پہلے 6 سال بہترین کامیابی سے گزرے، اسلامی فتوحات کا سیل رواں رہا، ممالک اسلامیہ میں امن و امان اور خوشحالی کا دور رہا۔ مہر نبوت گم ہونے سے فتوحات کا آغاز ہو گیا۔ آپ اور آپ کے اعمال پر نکاح چنیاں شروع ہو گئیں۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے رفقا نے اپنے بعض اعلان نفرت و عداوت کے جذبات کو تسکین کے لیے اقامرات اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اعمال کے خلاف بہتان، ترضیاں، افتراء الزام تراشنا شروع کر دیا اور اس کے لیے 2 محاذ قائم کیے، ایک سیاسی، دوسرا مذہبی۔ سیاسی محاذ تو یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعمال کے خلاف بے سرپرہ الزامات لگانا شروع کر دیے۔ مذہبی محاذ کہ اسلام کے عقائد میں تحریف و تبدیلی کی جائے، چنانچہ اس نے الوہیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کھڑا کیا اور تحریف قرآن کا بھی۔ جہاں تک پہلے محاذ کا تعلق ہے، امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الزامات کے خلاف حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں اور عمار بن یاسر کو مصر میں بھیجا۔ مذکورہ ابلاغ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مفروضہ علاقوں کی رپورٹیں پیش کیں جو صحیح تھیں۔
گورنر کی مجلس مخابرت تبری کی روایت کے اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو طلب کیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ تو امام مظلوم نے فرمایا، یہ شکایت کیسی ہیں؟ واللہ مجھے خوف ہے کہ ان کے ذمہ دار تم ہو اور خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ تمام گورنروں نے شکایات سے برات کا اعلان کیا اور فتنہ کے تقاطب کے لیے اپنی اپنی آرائشیں پیش کیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کام کا ایک دروازہ ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے، اور یہ امر جس کا امت پر خطرہ ہے بہرحال ہونے والا ہے، اور وہ دروازہ جو اس وقت تک بند ہے اور مطابقت شریعت کی وجہ سے رکا ہوا ہے، خدا کی قسم یہ دروازہ بہرحال کھلے گا، اور خدا کی قسم فتنہ کی چکی چلے گی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سعادت کا مقام تھا کہ مر جائے اور اس چوکی کو حرکت نہ دے۔ اس کے بعد یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لیتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ آپ پر حملہ ہو آپ میرے ساتھ شام چلیں۔ فرمایا، کسی قیمت پر جوار رسول نے چھوڑ سکتا ہوں، اگرچہ اس میں میرا رشتہ حیات منقطع ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اور اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے شام سے فوج بھیج دو۔ فرمایا، میں مدینے میں فوج ٹھہرا کر ہمسایہ گاؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل دار ہجرت و نصرت کے رزق میں تنگی نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ فریب کیا جائے گا اور آپ پر حملہ ہوگا۔ فرمایا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اس دوران صحابہ کوفہ بصرہ مصر سے ڈھیرا ڈھیرا مدینہ طیبہ آنا شروع ہو گئے اور اصحاب قباء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعمال کی شکایتیں کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دھتکار دیا۔ مسجد نبوی کی توہین اور امام مظلوم پر حملہ۔ جمعہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے، جمعہ کی نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا اور باغیوں کو خدا کا خوف دلایا، تو باغیوں نے سنگ بازی شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دیا۔ عصائے نبوی کو توڑ دیا گیا۔ ابن جزی روایت میں کہ جس اعزاز مبارک کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ اشارہ فرماتے کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ عصا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جہجہ غفاری نے وہ عصا چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ قصر خلافت کا محاصرہ۔ علامہ ندوی لکھتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر مفسدین نے کاشان خلافت کا نہایت سخت محاورہ کر لیا، جو 40 دن تک مسلسل قائم رہا۔ اس عرصے میں اندر پانی تک پہنچنا جرم تھا۔ حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ حرم محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و حفاظ تک نہ کیا گیا اور بے ادبی کے ساتھ مزاحمت کر کے واپس بھیج دیا گیا، اور محاصرہ اتنا شدید تھا کہ آپ کا پانی تک بند کر دیا۔ 40 دن تک امام مظلوم کا محاصرہ رہا اور دوران قتل کی وارداتیں بھی ہوئیں۔ آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ امام مظلوم صبر و استقامت کا
پیکر بنے رہے۔ آپ چاہتے تو باغیوں کا نام و نشان مٹا دیتے، لیکن آپ نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام برقرار رکھا۔ صحابہ رسول نے عقبہ حصے سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جانے کی تجویز پیش کی، لیکن آپ نے ہمسائیگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہ فرمایا اور نہ ہی افواج و اعمال کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ باغیوں نے آپ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ گھر میں موجود نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے کی اجازت طلب کی، آپ نے سختی سے منع فرما دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مامور فرماتے۔ آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا کہ مسجد نبوی کی توسیع میں نے کی، پھر رومیں خرید کر مسلمان کے لیے جس نے وقف کی، جیش الاسریٰ کو کس نے تیار کیا، حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کر کون گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، لوگوں نے یہ فضائل تسلیم کیے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ نے روزہ رکھا، جمعہ کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، تمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے خواب کا تذکرہ فرمایا اور اہلیہ محترمہ سے فرمایا میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں، اپنے 20 غلاموں کو بلا کر آزاد کر دیا، پھر پائجامہ منگوا کر پہنا حالانکہ کبھی نہیں پہنا تھا، اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچی جس کا عہد رسالت سے آپ کو انتظار تھا۔ مولانا ندوی لکھتے ہیں کہ باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے پر متعین تھے زخمی ہو گئے۔ 4 باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے۔ کٹانہ بن بشیر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لٹھ سے اس دروازے سے مار کی، پہلوں کے بل گر پڑے۔ اس وقت زبان پر جاری تھا توکل علی اللہ۔ کسی بدبخت نے پڑھ کر تلوار کا وار کیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن پاک سامنے کھلا تھا۔ اس خون ناحق نے جس آیات کو خون آلود کیا وہ